آج ہماری جو علم کی سمجھ ہے وہ اتنی ہے کہ ایک عارفہ اس بات کو جب سمجھ جاتی ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ 1000 دانے ذکر کرتی ہے، بآواز بلند کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، کانوں سے سنتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آنکھیں بھی پرنم کرتی ہے۔ جب وہ آنکھیں پرنم کر کے ذکر کرتی ہے تو دل کی بہت اچھی طرح سے صفائی ہو جاتی ہے۔ ایسی مومنہ، ایسی عارفہ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے، وہ جو بھی دعا مانگتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ مولا سے بن جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کی جائے، ذکر کے بات کرنے کے بعد جب بھی دعا کی جائے، ضروری ہے کہ ہم دعا جو ہے وہ تمام عالم انسانیت کے لیے کریں۔ ہم جو ہے نا شاہ کریم کی شہزادیاں ہیں۔ شاہ کریم ہمارا مولا، ہمارا روحانی باپ ہے، اس کا نام کریم ہے، سب سے سخی، سخیوں کا سخی ہے وہ، اس کی شہزادیاں ہیں ہم، شہزادیاں ہیں، پرنسز ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ سخاوت کرنا۔ تو جب ہم دعائیں کریں گے تو ہم سب سے پہلے دعا عالم انسانیت کے لیے کریں گے کہ مولا تو دنیا میں امن و امان قائم کر، دنیا میں سکھ اور شانتی لا۔ پھر اپنی جماعت کے لیے دعا کریں گے، اسماعیلی بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں گے، پھر اپنی فیملی ممبرز کے لیے دعا کریں گے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، پھر ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو ہمارے دل کو بہت بہت زیادہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ ہوتی ہے عارفہ۔ اور آخر میں وہ عارفہ پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مولا ان سب کو سب کچھ دینے کے بعد اگر تیرے پاس کچھ بچے نا مولا، اس غریب، اس ناچیز کو بھی دیکھ لینا مولا، اور تیری نور نظر اس پہ بھی کر دینا۔ یہ ہوتی ہے عارفہ کی عاجزی۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ایسی بڑی بڑی چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، دعا کا پرپس سمجھ میں آتا ہے، عاجزی سمجھ میں آتی ہے، پھر ہم جس طرح سے دعائیں مانگتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہے۔ ایسی دعا جو گریہ زاری کے ساتھ کی جائے، قبولیت کا شرف فوراً ملتا ہے۔ آپ نے امام کا وہ فرمان سنا ہوگا نا، مولا کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت 313 مومن ہوتے ہیں، اگر وہ 313 مومن نہ ہو تو دنیا ہرگز نہ چلے۔ آپ دنیا کی پاپولیشن جانتے ہیں کتنی ہے؟ اور 313 مومن، نمک ہو نا، اگر ہم آٹا گوندتے اور نمک کتنا ڈالتے ہیں، اس نمک کا بھی آپ پتہ نہیں فریکشن میں حصہ کر لیں، اتنے 313 مومن ہوں گے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن یہ وہ 313 مومن جو ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نے بات کی، علم کی سمجھ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، ان کی دعاؤں سے دنیا چلتی ہے۔ تو آج اگر ہم عید کے دن، جہاں دنیا جو ہے خوشیاں منا رہی ہے اور ہم علم کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہوئی؟ ہم اپنے آپ کو کتنا بلند کرنا چاہتے ہیں؟ اور ریممبر، یہ عشق کا سودا ہے، یہ سب عشق کی کہانی ہے۔ ہم کو ذرا بھی جو ہے وہ کسی کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ہم خوشی سے یہ کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر جو ہے کوئی گلٹ نہیں ہے۔ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ گلٹ اور پشیمانی، یعنی گلٹ اور ریئلائزیشن، یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ جب ہم علم میں سمجھ لیتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم گنہ گار ہیں، تو ہمارے اندر آف کورس گلٹی فیلنگ آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا بنیں۔ لیکن گلٹ کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے گناہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہم نے گلٹ کیا، اس کے بعد بھول گئے۔ اس کے بارے میں امام کا بہت خوبصورت فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ پانی کو جوش دیا تو وہ ابلتا ہے نا، بلبلے بنتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ گلٹ کا رزلٹ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جوش آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دھیان، اور پھر بیٹھ گئے سکون سے۔ اچھی بات ہوتی ہے پشیمانی، یعنی کہ ریئلائزیشن۔ اور ریئلائزیشن کہاں سے آتا ہے؟ علم سے آتا ہے۔ یہ احساس کہ ہم کس طرح سے گناہوں میں ملوث ہیں۔ ایک عارفہ جب ریئلائز کر کے جب وہ دعا کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کے اندر کتنی گندگی ہے، اس کے اندر کتنی جو ہے ضرورت ہے صفائی کی، پاکیزگی کی۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو نیچے رکھتی ہے، عاجزی میں رکھتی ہے، اور امام سے اس کا عشق مانگتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے اندر ایک قطرہ، ایک ڈراپ جتنی بھی جو نا وہ گلٹ یا گندگی نہ رہے۔ ہاں، پشیمانی ضرور ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ پشیمانی میں ہوتا ہے۔
ہمیشہ اس ریئلائزیشن میں ہوتا ہے کہ کہیں اس سے ذرا سی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ذرا سی دیر کے لیے اس کے دل کے اندر سے اس کے امام کا نام نہ نکل جائے. وہ ہمیشہ پشیمان، ہمیشہ گریہ زاری میں، اس کے اندر جو ہے نا وہ گریہ زاری چلتی رہتی ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ حیرت کریں گے، حضرت ابراہیم کی جو نا قرآن میں تعریف کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ آہیں بھرتے تھے. اب ہم کہیں گے آہیں بھرنا مطلب کیا؟ یہ کیسی بات ہے؟ آہیں کب بھرتے ہیں؟ جب کبھی ہمارے اندر کوئی مشکل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یا مولا مشکل آسان ہو. ایک پیغمبر خدا کا وہ ہر وقت ایسی آہیں بھرتا تھا، یعنی کہ اس کا روح ہمیشہ اتنا سجاگ تھا، اس کو یہ احساس تھا کہ ہمیشہ میں گریہ زاری میں رہوں، پشیمانی میں رہوں تو ایک لمحہ کو بھی شیطان کو یہ موقع نہیں ملے کہ مجھے راستے سے ہٹا دے. ہمارے پیغمبر ہمارے لیے مثال ہے، رول ماڈلز ہیں. تو ایک عارفہ جب بیٹھ کے ذکر کرتی ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے، وہ گریہ زاری کے ساتھ یہ کرتی ہے. تو ہمارا آج جو بات کرنے کا مقصد ہے، ہم نے جو بات شروع کی تھی شروع سے، عبادت، ذکر، تسبیح، کہ بھئی ہم یہ سب تو کر رہے ہیں لیکن ہماری اتنی زندگی گزر گئی اور ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ہم نے بات کی کہ بھئی اعمال کی سمجھ ہونی چاہیے، اعمال کی سمجھ سے ہمیں روحانی صحت ملے گی، اور اعمال کی سمجھ کے بارے میں ہم آگے بھی بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ہم ایک کمپلیٹ سرکل کی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم اعمال کی سمجھ سے ہم اپنے اعمال کو اچھا کرتے ہیں، اپنے ذکر میں بڑھاوا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے گریہ زاری کو بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ گریہ زاری بھی کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہیں ایک ساتھ ہیں، یہ چین کے ایک لنکس ہیں، اس کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تمام ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آج ہم جیسے کہیں کہ بھئی آج رات کو اگر ہم ذکر کریں گے تو نمبر 1 ذکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ الحمدللہ ہم نے یہ دل میں تہیہ کیا ہے، ہم مولا کے عاشقین بننا چاہ رہے ہیں تو ہم ذکر کریں گے. اب ذکر کریں گے تو اپنے آپ سے سوال کریں گے، ذکر میں دھیان ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ دھیان بہتر ہو رہا ہے، دھیان بڑھ رہا ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں. اب دھیان بہتر ہو رہا ہے، اعمال بھی ہم نے دن میں بہتر کیے کہ نہیں کیے؟ الحمدللہ اب اعمال کی بھی سمجھ آ رہی ہے، شکر مولا کا. جب ایسا سوچ کے ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو، اس کی محبت کے آنسو خود بخود نکلیں گے، خود بخود، کہ یا مولا میری حالت کیسے جانور جیسی تھی، آج میری حالت کیسی ہے، مجھے اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ میرے اعمال کو بھی میں پاک کر رہی ہوں، تیرا نام بھی لے رہی ہوں، اور اندر سے ہمیشہ میرے اندر پشیمانی، ریئلائزیشن ہے کہ میں کہیں سے کہیں غلطی نہیں کر دوں. یہ بہت خوبصورت بات ہے، یہ بہت شکر گزاری کی بات ہے. اس سے دل کے اندر بہت اطمینان، خوشی اور گریہ زاری آتی ہے. تو دعا جو ہے وہ بہت ضروری فیکٹر ہے کہ تسبیح ذکر کے بعد ہم تمام کے لیے دعا کریں. کیوں دعا کرنا ضروری ہے؟ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مولا کے کرم سے کبھی مایوس نہ ہونا، تم نیک دعاؤں میں کبھی کنجوس نہ ہونا. یہ مومن کی نشانی ہے کہ اس پہ کتنی بھی مشکل ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، وہ تمام کے لیے دعائیں کرتے ہیں. خود کے لیے مانگے نہیں مانگے، سب کے لیے مانگنا ہے. کیوں؟ ہم شاہ کریم کی شہزادیاں ہیں، ہمارا کام ہی سخاوت ہے. تو تم نیک دعاؤں میں کنجوس نہ ہونا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم کو تمام کے لیے دعائیں کرنی ہیں، تمام کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اب آج ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ آج ہمارے سوچنے کا جو انداز ہے نا وہ بدل گیا ہے. پہلے ہم ایسا نہیں سوچتے تھے، آج ہماری سوچ بہت مختلف ہو گئی ہے اس علم کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانی ترقی کی سب سے پہلی جھلک، سب سے پہلی جو ہمیں نشانی نظر آتی ہے وہ ہمارے خیالوں میں نظر آتی ہے، ہماری سوچوں میں نظر آتی ہے. یعنی ہمارا جو عالم خیال ہے، ہماری جو خیال کی دنیا ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، ہمارا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، ہماری سوچیں جو اچھی ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد روحانی ترقی کا اثر ہمارے خواب، ہمارے مشاہدات اور آگے بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات پر ہوتا ہے. تو آپ یاد کریں
کہ ہماری بہت پیاری بہن نے سوچ کی بات کی تھی کہ سوچیں آتی ہیں، اور سوچ سے ہم نے اتنی چیزوں کو سمجھا. آج ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو سوچ ہمارے لیے غلط تھی، اب اسی سوچ کو جو ہم ایسے استعمال کریں گے، ایسی گریہ زاری کی کیفیت اپنی سوچوں کے اندر بنائیں گے، اپنے آپ کو اتنا غریب، ناچیز اور کمزور اور عاجز بنائیں گے کہ اس سے ہماری روحانی ترقی ہوگی. اب وہ سوچ ہمارے لیے فائدہ مند ہو گئی ہے. اس بات کو میں امید کرتی ہوں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی ہم وہیں پر آ گئے ہیں، لیکن بہت زیادہ فرق ہے. 360 ڈگری اینگل کا چینج ہو چکا ہے، پورا چینج ہے. الحمدللہ یہ خوشی، یہ سمجھ علم کے ذریعے سے آتی ہے. اب یہ بات کو بھی ہم سمجھیں کہ جیسے رابعہ بصری نے، جو صوفی تھی، وہ کہتی تھی کہ جب بازار میں وہ گئی ایک دفعہ تو اس نے اپنے ہاتھ میں آگ لی اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تو اس طرح سے بازار میں کیوں چل رہی ہے، کیا چاہ رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے، وہ صوفی بزرگ تھی، وہ کہتی ہے کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگا دوں گی اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی. کیوں؟ تاکہ کوئی بھی شخص دوزخ کے ڈر سے عبادت نہ کرے یا جنت کی لالچ سے عبادت نہ کرے. فرمان کلاس کی بہنیں جانتی ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جنت بھی تو ایک قید خانہ ہے. جس طرح سے گھوڑے کو استبل میں رکھا جاتا ہے، اس طرح جنت بھی ہے. ایک عارفہ نہ ڈر سے عبادت کرتی ہے، نہ لالچ سے عبادت کرتی ہے، وہ اپنے امام کے عشق سے عبادت کرتی ہے. اب اس پارٹ پہ غور کرنا گنان کا ایک پارٹ ہے. اے جی تل بھار تولنا، کھنے کی دھار چلنا، یاشا تل تل کا لیکھا دی انا میرے جیو کو. تو میں کیا کروں جیو اپنا، آپ سوارت بھائی رات کا سپنا، پنڈ سوارت بھائی ریڑ کا سپنا. میرا مولا جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایک تل تل کا جو نا وہ لیکھا لے گا. اکاؤنٹ جو نا ہمارا تل تل کا ہونے والا ہے. یعنی ایک قطرہ، ایک کنکر جتنا بھی اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو جو ہے وہ ہمارا پچھاڑا ہونے والا ہے. ایک دھاگے جتنا بھی جو ہے نا کچھ گڑبڑ کی ہے، ہمارا پچھاڑا ہونے والا ہے. کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلے. اب یہاں پہ عقل سے سوال کرتے ہیں ہم، کیا تلوار کی دھار پہ کوئی چل سکتا ہے؟ ناچیز کو نہیں لگتا ہے کہ ناچیز چل سکتی ہے، کیونکہ تلوار کی دھار پہ تو پاؤں کٹ جائے گا، لہو لہان ہو جائیں گے، خون نکل جائے گا. ہم کیسے چلیں گے؟ یہ تو اتنی خوفناک بات ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو، اس گول کو اچیو کریں گے؟ اگر اتنا ڈر اگر ہم اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو ہم اپنے آپ کو قابل ہی نہیں سمجھیں گے، ہم محنت ہی نہیں کریں گے، کیونکہ گول اتنا ان ریالسٹک لگتا ہے ہم کو، یعنی کہ اتنا مشکل کام ہے، اور ہم تو بہت گنہگار ہیں. کسی نے ایک کلاس میں بڑی عجیب بات کی تھی کہ مولا فرمان میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر جیسے پیغمبر بھی جو ہے دن میں 7 گناہ کرتے ہیں. تو کسی بھائی نے یہ کہا کہ اگر پیغمبر بھی 7 گناہ کرتے ہیں تو ہم تو گنہگار ہی ہیں. ان ادر ورڈز وہ یہ بول رہے تھے محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تو ہیں ہی گنہگار. اس گنان کے پارٹ کو لے کے ایک سمجھ یہ بھی ہم لے سکتے ہیں جو بظاہر جماعت کے اندر جو سمجھ لی جاتی ہے، یعنی کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو کیوں کریں بھائی؟ آج علم سے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہاں پہ پیر ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک دوسرا گنان بتاؤں گی، پھر ہم دوبارہ اس گنان پہ آئیں گے. اور وہ گنان کا پارٹ ہے، اے جی اب تیری محبت لاگی، دل میرے محبت لاگی، نینوں سے نین ملاؤ او میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی. مجھے میرے مولا کی ایسی محبت لگی ہے، ایسا عشق ہوا ہے مولا، میرا دل ایک لمحے کو قرار میں نہیں ہے. میرا دل اتنا بے چین ہے، بس مولا تو تیری نظریں مجھ سے ملا مولا، ایک نور کی نظر، ایک میٹھی نظر میرے پہ کر، میرا دل بے تاب، میرا دل بے چین تیرے عشق میں.
کیا اس پارٹ کو سن کے ہمارا دل چاہتا ہے ہم عشق میں آئیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ذکر کریں؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گریہ زاری کریں اس کے عشق کے لیے؟ اگر آپ تمام کا جواب ہاں ہے تو اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ راستہ جو ہے تلوار کی دھار جیسا ہے. یہ عشق کا راستہ جو ہے وہ تلوار کی دھار جیسا ہے. لیکن عشق ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے. ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے. ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے زار و قطار روتا ہے. زار و قطار روتا ہے. ایسا جب عشق ہوتا ہے اس کا روح کیسا پاک ہوگا. اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی تلوار پہ چلاؤ کہ تلوار سے گردن اڑا دو، مجھے تو میرے معشوق کی محبت چاہیے. جب آپ کو عشق پکا ہو گیا، جب عشق پہ یقین آ گیا، عشق کی سمجھ آ گئی، عشق کا مزہ چکھ لیا، اس کے بعد اس کی دوری جو ہے وہ ایسی ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا. اور اس کو کہتے ہیں پشیمانی. یعنی ایک مومنہ، ایک عارفہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ مجھے میرے دل کی صفائی میرے عشق، میرے ذکر، گریہ زاری سے رکھنی ہے، نہ کہ خوف و ڈر سے. جب عشق ہوگا حقیقی طور پہ تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی. ہر چیز ممکنات میں بدل جائے گی. ہر چیز آسان ہو جائے گی. اور یہ ناچیز نہیں کہہ رہی ہے، یہ گنان میں ہمارے پیر سمجھا رہے ہیں ہمیں. کیا کہتے ہیں؟ اے جی ہم سو ریس نہ کریے او پیارا، ہم کو سنگ چلاؤ میرے او صاحب، کہ او میرے جانان، او میرے مہربان، مجھ سے ناراض نہ ہونا. مجھے اپنی قربت سے، اپنی کمپنی سے ایک لمحہ بھی دور نہیں کرنا. اس کا مطلب کیا ہے اس پارٹ کا؟ اس پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا مولا میں دعا کرتی ہوں مولا کہ تمام عالم انسانیت اسماعیلی جماعت کو مولا تو اپنی رحمت میں رکھنا مولا. تمام اسماعیلی جماعت کو تو شیطان کے فریب سے بچانا. تمام اسماعیلی جماعت کو تو حقیقی سمجھ عنایت کرنا مولا. تمام بھائی بہنوں کو مولا ہر مشکل میں آسانی دینا مولا. یا مولا تو ہمیں عشق کی دولت عنایت کرنا کہ ہم تیرے عشق سے تجھ کو یاد کریں مولا، تیرے عشق میں ہمیشہ مست رہیں مولا. یا مولا تیرا عشق اس ناچیز کو دے دینا، کیونکہ مولا عشق بھی تو کرنا مجھے آتا نہیں مولا. جب ایسی دعائیں کرتے ہیں، ایسے عشق سے بات کرتے ہیں تو دل تو نرم، آنکھیں پرنم اور مولا راضی. اس کا دیدار ہم پر آتا ہے، اس کی رحمتیں ہم پر آتی ہیں اور مشکلات کی آسانی ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ مشکلات ختم نہیں ہوتی ہیں. دل میں یہ جو سکون ہوتا ہے نا، میں کہاں الگ ہوں، میرا جانان میرے ساتھ ہے، میرا مشکل کشا میرے ساتھ ہے، یہ مشکل ہے تو کیا ہوا، میرا مولا میرے ساتھ ہے. اندر کی پوری دنیا ہی اس کی بدل جاتی ہے. تو یہ تمام بات جو کرنے کا مقصد تھا کہ آج عید کا دن ہے، اس عید کے دن پہ ہمارے لیے علم کا دسترخوان بچھایا گیا. اس دسترخوان کے ذریعے سے ہم نے علم کو سیکھا، سمجھا. اب ہمیں ذکر، گریہ زاری اور دعائیں ہاتھ اٹھا کر بلند کرنی ہیں تمام کے لیے، تمام کے لیے. اور پھر آخر میں اپنے آپ کو ناچیز، غریب، عاجز مولا کے حضور میں سجدے میں گر کے مولا تیرا عشق عنایت کر مولا. ہر قسم کا خوف دور کر دے مولا، بس تیرا عشق، تیری محبت مجھ کو دے دے مولا. تو الحمدللہ ہم اس علم کے راستے پہ ہیں. ہمارا مولا ہم پر مہربان ہے، شاہ کریم بہت ہی راضی ہے ہم پر، اور راضی رہے مولا باپا ہم تمام کی ہر مشکل کو آسان کریں، تمام جماعت کو حقیقی سمجھ دے اور ہمارے اندر عشق کی دولت کا خوب اضافہ کرے. یا امام زمان، یا مولانا انت قوتی و انت سندی ولیکت کالی، یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم حسینی، انت الامام الحق المبین، للہم لک سجودی و طاعتی، شکر للہ والحمدللہ، شکر للہ والحمدللہ. یا علی مدد.